تمام تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا اکیلا تنہا خالق و مالک و رازق ہے، اور وہی معبود حقیقی ہے۔ انگنت درود ہو ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سامعین، آج جس موضوع کو لے کر میں آپ لوگوں کے درمیان کھڑا ہوں وہ ہماری زندگی کا سب سے اہم ترین موضوع ہے۔ وہ موضوع ہے وقت کی حفاظت، ٹائم مینجمنٹ۔ آپ اگر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کی قسم کھائی ہے جو نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر آپ ان چیزوں سے متعلق معلوم کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اوقات سے متعلق بھی قسمیں کھائی ہیں، جیسے اللہ نے کہا والعصر، زمانے کی قسم، والفجر، اسی طرح سے واللیل اذا یغشاہا والنہار اذا تجلاہا والضحی واللیل اذا سجا۔ ان ساری آیتوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وقت کی کتنی اہمیت ہے، وقت کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ آپ عبادتوں کو دیکھ لیجئے، عبادتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اوقات کے ساتھ مقرر کر دیا ہے۔ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض نمازوں کو ایک وقت مقررہ پر فرض کیا ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے روزوں کے تعلق سے دیکھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، تو رمضان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو خاص کیا۔ حج کے کچھ ایام ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بھی نمازوں کے جو مختلف اوقات ہیں، ہر اوقات کے لیے ایک نماز کو خاص کر دیا۔ اور جب پوچھا گیا کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے تو کیا کہا گیا؟ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز آپ اس کے وقت پر ادا کریں۔ اگر آپ سنت کی طرف دیکھیں گے وقت کی اہمیت کے سلسلے میں تو آپ کو معلوم ہوگا، اللہ کے نبی نے ایک صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا کہ دو ایسی نعمتیں ہیں جس میں اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، جس کو لوگ اکثر ضائع کرتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ الصحت والفراغ، انسان کی صحت اور وقت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اغتنم قمسا قبل قمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ فراغک قبل شغلک، اپنی فارغ اوقات کی زندگی مشغول ہونے سے پہلے، اور اس میں اپنی جوانی اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی زندگی اپنی موت سے پہلے۔ تو ان تینوں چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ اوقات سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ پانچ چیزوں کا جواب دینے تک ابن آدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا۔ اس میں سے ایک سوال کیا ہے؟ ان عمرہ فیما افنہ، کہ اپنے زندگی کے اوقات کو اس نے کس میں گزارے۔ اب دیکھیے، قرآن کی وقت کے تعلق سے یہ اہمیت ہے، احادیث میں وقت کے تعلق سے یہ اہمیت ہے۔ اب ہماری زندگیوں کو اس قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم تلاش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو اوقات کی برکت تھی، جو اوقات کا استعمال تھا، وہ چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں۔ اگر اس وقت تک ہم صحیح معنوں میں قرآن کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں نافذ نہیں کریں گے، ان اوقات کی برکت کو اپنی زندگیوں میں نافذ نہیں کریں گے، اس وقت اوقات کے صحیح استعمال کو اپنی زندگیوں میں نہیں لائیں گے، اس وقت تک یہ وقت ہمارے لیے آخرت میں کام نہیں آئے گا۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور قیامت کا دن دار الجزا ہے۔ یہاں جو تم کرو گے وہاں پر پاؤ گے۔ اگر اپنے اوقات کو ہم صحیح معنوں میں استعمال کریں گے تو قیامت میں کامیابی سرخروئی آپ کا انتظار کرے گی۔ اگر آپ یہ اوقات کو ضائع کر دو گے تو پھر دنیا کے بعد کبھی کچھ آپ کو ملنے والا نہیں۔ لوگ کہیں گے مرنے کے بعد کہ اللہ ایک موقع ہم کو دے دے، واپس جائیں گے، وہ عمل کریں گے جو ہم پہلے نہیں کرتے تھے، تیری عبادت میں وقت کو گزار دیں گے، لیکن کیا ان کو موقع ملے گا؟ میرے بھائیوں، آج ہم میں سے جو کوئی بھی یہاں پہ ہیں، جس طرح سے یہ وقت تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے، ہماری زندگی کا وقت بھی گزرتا جا رہا ہے۔ ہم کو نہیں معلوم
کہ کون سی صبح ہمارے لیے آخری صبح ثابت ہوگی، کون سی رات ہمارے لیے آخری رات ثابت ہوگی، کون سی گھڑی ہمارے لیے آخری گھڑی ثابت ہوگی۔ یہ ہماری زندگی کا تیز رفتار گھوڑا جو چلے جا رہا ہے منزل کی طرف، کیا پتا کہ وہ منزل آج پہنچ جائے، آج رات کو مل جائے، اس مہینے مل جائے، اس ہفتے مل جائے، اس سال مل جائے۔ اگر ہم نے وقت کا صحیح معنوں میں استعمال نہ کیا تو یقین مانیے یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں ہمارے لیے باعث عذاب بن جائے گی۔ ذرا غور کریں، میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص فردن اس مسئلے کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک زندگی کا مقرر وقت دیا ہے، اسے کوئی نہیں چھین سکتا، ہو چاہے وہ غریب ہو یا بادشاہ وقت ہو، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، چاہے حاکم ہو محکوم ہو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، وہ اس وقت اس کی زندگی میں ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کے لیے معاملات کس طرح سے ہوں گے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، 63 سالہ زندگی ہے، 40 سالہ زندگی میں کوئی آپ کو نبی کے طور پہ پہچانتا نہیں تھا، لیکن یہ 23 سال کی زندگی، ایک ایک لمحہ آپ کی زندگی کا ایسے خیر و برکت کا گزرا کہ قیامت تک بھی اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے پڑھیں گے، اس عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے ناکافی ہو جائے گی چیزیں۔ آپ دیکھیں قرآن 23 سال کی مدت میں نازل ہوا، اس کی سب سے بڑی اہمیت کیا تھی پتہ ہے آپ کو؟ اگر قرآن کو اللہ تعالیٰ ایک وقت پہ نازل کرتا تو لوگوں کے پاس اس قرآن کی اہمیت نہ ہوتی۔ 23 سال کے عرصے میں جیسے جیسے حالات پیش آئے، جیسے جیسے موقع پیش آیا، تو اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، تو وہاں پہ وقت کی اہمیت۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی، نعوذ باللہ۔ ایسے موقع پر وقت کی اہمیت کو آپ دیکھیے، کتنا انتظار کرنا پڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب وحی آئی تب جا کر برات کا اعلان ہوا۔ ایسے موقع پر ایک ایک لمحہ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پر اس طرح سے گزرا ہوگا مشکل کا، وہ گھڑی پہاڑ بن کر ٹوٹی ہوگی، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ کو نہیں ہوگا معلوم ہوگا کہ کس طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی ان لمحات کو تکلیف میں گزارے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لمحات کو تکلیف میں گزارے ہیں۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، آپ نے اوقات کا کیسے استعمال کیا، کیسی اپنی زندگی کے ہر لمحے کو آپ نے ایسے بنا دیا کہ قیامت تک آنے والی چیزیں ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ نہ صرف آپ نے امت کو، آنے والی امت کو قرآن و حدیث کا پیغام دیا، بلکہ وہاں پہ رہنے والے صحابہ کی اس طرح سے تربیت کی کہ وہ صحابہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بن کے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت کے استعمال کی ایک بہترین مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے لیے ہر ایک صحابی کا انتخاب کیا، ہر کام کسی ایک صحابی سے نہیں لیے، بلکہ جو اس فن میں ماہر تھا، اس کام کے لیے خاص تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اس کا انتخاب کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے تھے کہ وقت کی استعمال کس طرح سے ہوتا ہے اور وقت میں انسان اپنی زندگی کو کیسے گزار سکتا ہے۔ یہ 23 سال کی زندگی میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوقات کو کس طرح سے گزارے۔ ایک ایک لمحہ آپ کو یاد تھا، ایک ایک بات آپ کو یاد تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم کام کیا اپنی زندگی کو پابند شریعت کر دیا، اپنی زندگی کو شریعت کے پابند کر دیا۔ آپ کی نمازیں کبھی ضائع نہیں ہوتی تھی۔ اگر انسان اپنی نمازوں کے اوقات سے اپنی زندگی کو ڈھال لے تو اس کے اوقات میں ایک طرح کی برکت آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے ایسے ہی اعمال نکالے گا جو قیامت کی اس کے لیے ایک باعث اجر بنیں گے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو مختلف کام دیے۔ اس کا سب سے بنیادی مقصد کیا تھا؟ ان صحابہ کی تربیت کرنا تھا جو آگے چل کر اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے بچیں اور اپنی زندگی میں رکھیں۔ مان لیجئے جو صحابہ احادیث میں زیادہ روایت کرنے والے ہیں، وہ صحابہ کون سے صحابہ ہیں؟ اکثر اس میں ایسے صحابہ جن کی عمریں بہت چھوٹی ہے، کم سن کی عمر ہے۔ کیوں؟ ایسے اوقات میں انسان اپنے ذہنوں کے اعتبار سے بہت اچھا ہوتا ہے، اس کو دوسری مصروفیت اور مشغولیت نہیں ہوتی ہے، وہ دل لگا کر اپنے علم میں، اپنی تعلیم میں وقت گزار سکتا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
پھر وہ صحابہ جو اپنے فن میں ماہر تھے، جنگ و جدال میں ماہر تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ کی طرف منسوب کر دیا. ان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے جہاد کے نام کر دی تھی. جیسے آپ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے شہ سوار صحابہ، جنگجو صحابہ جن کی زندگیوں میں جہاد کی زندگی سب سے اہم تھی، تو وہ اپنے فن کے ماہر ترین لوگ تھے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی اور چیز میں لگاتے اور دوسرے صحابہ کو کسی اور چیز میں لگاتے تو شاید ان کا معاملہ اس طرح سے قابلیت کا نہ ہوتا. تو وقت کا صحیح استعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کرنے میں لگایا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اس طرح سے بنا دیا کہ اپنی زندگی کو مثال پیش کر دیں اپنے آپ کی. اب اس کے ساتھ اسلاف کو دیکھیں. آپ اسلاف کی زندگیوں میں صحابہ کو لے لیجئے، ان کے بعد آنے والے لوگوں کو دیکھ لیجئے، ان ساری زندگی میں ان لوگوں نے اپنے اوقات کو کس طرح سے استعمال کیا. وہ نمازوں کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھال لیتے، عبادتوں کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھال لیتے، قرآن کے ساتھ عبادتوں کے ساتھ ڈھال لیتے. یہ تو ان کی زندگی ہوئی. اب ہماری زندگیوں کا جائزہ لیجئے. رمضان سے لے کر اب تک کس نے بلا ناغہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی؟ رمضان سے لے کر اب تک کس نے صبح شام کے اذکار پابندی سے پڑھے؟ رمضان سے لے کر اب تک کتنے مرتبہ ہم لوگوں نے قرآن کو کھول کر پڑھا، تلاوت کی قرآن کی؟ رمضان سے لے کر اب تک کتنی لوگوں کی راتوں میں تہجد کا شمار ہوتا ہے؟ رمضان سے لے کر اب تک کتنے لوگوں کی راتوں میں ذکر اذکار کا، توبہ استغفار کا، دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے دن ہیں جن کی زندگی میں یہ موبائل جو ہمارے ساتھ ہے اس کا استعمال کتنا ہوتا ہے؟ ایک موبائل کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اسکریننگ ایپ کی، کتنا وقت آپ نے اسکرین پہ لگایا ہے. یہ ویکلی رپورٹ ہوتی ہے، ڈیلی رپورٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیں آپ کا وقت کس میں صرف ہو رہا ہے، آپ کے زندگی کے اوقات کس میں ضائع ہو رہے ہیں، آپ کی زندگی کون سے سیریز اور کون سے چینلز کے لیے مصروف ہو چکی ہے. آپ کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک عمل ایسا آپ بتا دیں جس کی وجہ سے ہماری مغفرت ہونے کی ہمیں ضمانت مل جائے. پھر ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. کب وہ وقت آئے گا جب ہم اللہ کے لیے خاص ہو جائیں؟ کب وہ وقت آئے گا جب ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو خاص کر دیں، اپنی عبادتوں کو خاص کر دیں، اپنے اوقات کو اس کے لیے لگا دیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اب تک فجر کی نماز کے بعد سے لے کر بیٹھتے ہیں اشراق تک اور حج کا ثواب لے کر جاتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں میرے بھائیوں؟ صبح شام کے اذکار کب پڑھے ہمیں اندازہ نہیں، رات کو سونے سے پہلے اذکار پڑھے ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. آپ عبادتوں پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے پانی میں ہم ہیں. اپنا محاسبہ آپ کریں، ہر دن کا محاسبہ کریں، ہر دن کے اوقات کو میں کس طرح سے ادا کر رہا ہوں. کیا 5 نمازوں کو وقت پر پابندی کے ساتھ میں پہنچ رہا ہوں؟ کیا 5 نمازوں کو میں پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کے ساتھ، سنن کے ساتھ پڑھ رہا ہوں؟ اگر نہیں پڑھ رہا ہوں تو آپ کا وقت کس میں جا رہا ہے؟ سوشل میڈیا پہ ہم وقت گزارتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کب شروع کرتے ہیں لیکن ختم کب ہوتا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے. یہ زندگی ایسی ہے جو کبھی تھمنے والی نہیں ہے. اگر دنیا کے سارے لوگ بھی اپنے سب کام کاج چھوڑ کر سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب چینل پہ بیٹھ جائیں گے تو ان کی زندگیاں ختم ہو جائے گی لیکن کنٹینٹ کبھی ختم نہیں ہوگا. اتنا کنٹینٹ آپ کے پاس. تو مطلب کیا ہے؟ اب آپ کی زندگی کو آپ کو کس میں لگانا ہے؟ آپ دیکھیے آپ کی زندگی کس طرف بڑھ رہی ہے. اگر آپ اپنے زندگی کا محاسبہ نہ کریں، اپنے زندگی کا احساس نہ کریں تو یقین مانو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم ضائع ہو جائیں گے. اسی لیے میرے بھائیوں صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا؟ ابن عمر فرماتے ہیں وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، کہ تم نے اگر صبح کر لی تو شام تک انتظار مت کرو اور شام تم نے کر لی تو صبح کا انتظار نہ کرو. تو مطلب یہ ہوا کہ جو وقت آپ کو ملا ہے، جو دن آپ کو ملا ہے، اس دن کو آپ غنیمت جانو. اسی لیے شاعر کہتا ہے تزود من الدنیا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وہ کہتا ہے کہ تم آخرت کے لیے تیاری کر لو، اس لیے کہ تم کو نہیں معلوم جب رات تاریک ہو جائے کہ تم صبح تک زندہ رہنے کی ضمانت دے سکتے ہو. کتنے سے صحت مند لوگ تھے جو بنا بیماری کے اس دنیا سے چلے گئے اور کتنے سے بیمار لوگ ہیں جو اپنی زندگی جیے جا رہے ہیں. اسی لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان اوقات کو سمجھیں. ہر ایک آدمی اپنا محاسبہ کرے، زندگی کے صبح و شام کے اعمال کا وہ محاسبہ کرے، اس کو دیکھے کہ میرے اوقات کس میں گزر رہے ہیں. میرے بھائیوں
یہ اوقات جو ریت کے مانند آپ کے ہاتھوں سے پھسلتے جا رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ اوقات واپس آپ کو ملنے والے نہیں ہیں. لیکن ہماری زندگی کیا ہو چکی ہے؟ ہماری زندگی دو چیزوں میں ہم نے گزار دی ہے. ایک، بیتے ہوئے کل کے متعلق سوچنا، اور آنے والے کل کے متعلق ڈرنا. ہم آج ان دونوں چیزوں میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم کو آج کی زندگی کا احساس کبھی نہیں ہے. آپ دیکھیے، آپ کی زندگی اکثر وقت ماضی کی یادوں میں، آپ کا وقت ماضی کے تجربوں میں، تلخ تجربوں میں اس طرح سے گزر جاتا ہے، وہ باتوں کو یاد کر کر آپ کی آنے والی زندگی میں خوف پیدا ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ ڈیلی کا جو وقت آپ کو مل رہا ہے، ہر دن کا وقت جو مل رہا ہے، وہ کہاں استعمال آپ کر رہے ہیں؟ بھول جائیے، جو چیز گزر چکی اس کو بھول جائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہے. کیا بتاتا ہے؟ اگر آپ توبہ کریں گے، اگر آپ توبہ کریں گے تو اب تک کی جو دنیا میں آپ نے خطائیں کی ہیں، جو اوقات کو آپ نے ضائع کیا ہے، جو اوقات کو آپ نے اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہوں گے، جو راتیں آپ نے اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہوگی، جو دن آپ نے اللہ کی نافرمانی لگائے ہوں گے، اگر آپ سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سارے اوقات کو آپ کے لیے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. میں 60 سال کا ہوں، میں توبہ کروں، اللہ سے معافی مانگوں، اللہ میرے 60 سالوں کو تیری عبادت میں گزارنے والا مجھ کو بنا دے. مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں. اگر اللہ پر آپ امید رکھیں گے، یقین رکھیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو آپ کو نیکیوں میں تبدیل کر کے دے دے گا. ان الحسنات یذھبن السیئات کا معاملہ ہے کہ آپ اگر اللہ کے دربار میں صحیح معنوں میں توبہ پیش کریں. تو میرے بھائیوں، انسان کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ اس کی زندگی کے اوقات کس طرح سے گزر رہے ہیں، اس کے شب و روز کہاں کٹ رہے ہیں. جب اس کو اس بات کا احساس نہ ہو تو یقین میرے بھائیوں، ایک وقت ایسا آئے گا جب ہماری آنکھیں کھلے گی تو ہم اپنے آپ کو قبر میں پائیں گے اور ہم سوچیں گے کہ کاش کہ میں عمل کر لیتا، کاش کہ میں عمل کر لیتا. میرے بھائیوں، اکثر ہم میں سے دیکھا ہے لوگوں نے کہ جب رمضان آتا ہے ہم عبادت کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، جب عشر ذی الحجہ کے ایام آتے ہیں عبادت کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. میرے بھائیو، ذرا غور کرو، جو بندہ ہر دن عبادت کرنے والا ہوگا، ہر دن عمل کرنے والا ہوگا، اسی بندے کو رمضان کی نعمتوں کی توفیق ملے گی اور اسی بندے کو عشر ذی الحجہ کی عبادتوں کی توفیق ملے گی. اگر آپ ہر دن عبادت کرنے والے نہیں ہیں، ہر دن اذکار کرنے والے نہیں ہیں، ہر دن قرآن کی تلاوت کرنے والے نہیں ہیں، ہر دن توبہ کرنے والے نہیں ہیں، تو بھول جائیے کہ آپ کو یہ چیزیں نصیب بھی ہوگی. تو میرے بھائیوں، آپ عبادت کرنے کے لیے رمضان کا انتظار نہ کریں، عبادت کرنے کے لیے عشر ذی الحجہ کا انتظار نہ کریں، کیونکہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ تھے جو رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. عشر ذی الحجہ میں ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. کیا پتہ یہ سال ہماری زندگی کا آخری سال ہو جائے، جو رمضان ہمارا گزر چکا وہ آخری رمضان ہو جائے. لیکن میرے بھائیو، اللہ سے امید لگائیں، اللہ سے دعا کریں. یہ صرف لمبی لمبی امیدیں لگا لینا اس طرز پہ کہ میں سالوں سال جیوں گا، اب توبہ کر لوں گا، اب معافی مانگ لوں گا، اب نیک عمل کر لوں گا، یقین مانیے یہ ٹال مٹولنا، یہ پروکریسٹینیشن، یہ تصویف کبھی آپ کو کامیاب نہیں کرے گی. آج جو لمحہ آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ لمحہ آپ کے ساتھ گزار لیں. آپ اس بات کا احساس کر لیں، جو زندگی آپ کو ملی ہے یہ زندگی آپ کی کتنے کام آنے والی ہے. اگر آج میں مر جاؤں تو یہ میرا مرنا میرے لیے کتنا خوش نصیب ثابت ہوگا، یہ کتنا بد نصیب ثابت ہوگا، یہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، ذرا غور کریں، وہ اوقات کو، وہ اسباب کو جمع کریں جو آپ کی زندگی میں اوقات کو ضائع کرنے والے بنتے ہیں. صبح سے شام تک اگر آپ کو اپنے اوقات کو بہتر بنانا ہے تو ٹائمنگ کے لحاظ سے نہ چلیں، یہ وقت پہ یہ کرنا ہے، وہ وقت پہ کرنا ہے، وہ نہیں. آپ نمازوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈیسائیڈ کر لیں کہ فجر سے ظہر تک میرا کیا کام ہوگا، ظہر سے عصر تک میرا کیا کام ہوگا، عصر سے مغرب تک کیا کام ہوگا، مغرب سے عشاء تک کیا کام ہوگا، اور عشاء سے فجر تک کیا کام ہوگا. اگر آپ اپنی زندگی کو نمازوں کے اعتبار سے ڈھال لیں گے تو یقین مانیے جب مسجد میں آئیں گے تو انسان خالی مسجد میں جب آتا ہے وقت سے پہلے تو صرف نماز نہیں پڑھتا، بلکہ یہاں پہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، نوافل کا اہتمام بھی کرتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، اور اپنی زندگی میں احساس کے لیے ایک وقت بھی نکلتا ہے. میرے بھائیو، ساری زندگی دنیا کو لوگوں کے لیے آپ نے وقت نکالا، ساری زندگی اپنے کاموں کے لیے وقت نکالا، لیکن کبھی اپنے لیے بھی وقت نکال لو، کبھی اپنے لیے بھی وقت نکال لو. 2 گھڑی مسجد میں بیٹھ جاؤ اور اپنے بارے میں احساس کر لو کہ آج اتنی زندگی میری ہو چکی ہے، میں نے کون سا ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے میں اللہ کے نزدیک فخر محسوس کرتا ہوں، یا کون سا ایسا میں نے عمل کر لیا جس کی وجہ سے اللہ کے سامنے نظریں ملانے کے قابل میں نہیں ہوں. میرے بھائیو دیکھیے، یہ باتیں صرف کتابی باتیں نہیں بلکہ خطابی باتیں ہیں. آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں کا ہر فرد اس شخص کا اس ذمہ داری کا احساس رکھتا ہے، کیونکہ جو وقت اس کو ملا ہے اس وقت کے بارے میں وہ پوچھا جائے گا.
کیونکہ وقت بہت بڑی نعمت ہے اور قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ان عمرہ فیما افنا, کس میں گزار دی. میرے بھائیو, وہ صحابہ کرام اور وہ سلف جنہوں نے اپنی زندگی کے اوقات کو اللہ کے لیے وقف کر دیے, جس کے بعد ان کی آنے والی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر و ثواب رکھا. امام بخاری رحمہ اللہ, امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے زندگی کے ایک بڑے حصے کو صحیح بخاری کے لیے لگا دیا. امام مسلم نے اپنی زندگی کے ایک بڑے حصے کو صحیح مسلم کے لیے لگا دیا. جب انہوں نے اپنی زندگی کے اوقات کو اس طرح سے رکھا تو وہ جانے کے بعد بھی ان کی زندگی کا جو ثواب آج تک ان کے لیے چل رہا ہے. کیا آپ کے لیے نہیں چلے گا؟ یقیناً چلے گا. تو میرے بھائیو, آج سے بلکہ اسی وقت سے اپنے وقت کا محاسبہ کر لیں اور کچھ ایسے کام کر کے چلیں کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کے ذریعے باقی رکھے ہوں گے. اگر آپ اس طرح سے کام کریں گے تو یقین مانو میں آپ کی کامیابی ہوگی. آئیے کچھ باتیں میں بتاتا ہوں جس سے آپ کی وقت میں برکت کیسے آئے گی. شیخ سلیمان روحیلی فرماتے ہیں, حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ماری, حلق کرایا, پھر اونٹوں کی قربانی دی, تقریباً 100 اونٹوں کی, جس میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, پھر آپ نے کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ گئے, مکہ گئے, وہاں پہ آپ نے طواف کیا, صحیح کیا, پھر واپس آپ آئے. تو سارا وقت چاشت سے لے کر زوال سے پہلے تک, کب سے؟ چاشت سے لے کر زوال تک, اتنے سارے کم وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے کام کیے. یہ کیسے میسر ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اگر آپ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط رکھ لیں گے, اگر آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے ذکر و اذکار کے ذریعے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھے گا, آپ کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ بہتر بنا دے گا, آپ کے وقت میں اللہ برکت دے دے گا. اسلاف میں سے بعض اسلاف بہت کم عمری میں اس دنیا سے چلے گئے, رخصت کر گئے, لیکن جانے سے پہلے انہوں نے اسلام کے لیے اتنا کام کیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے ان کے لیے اجر و ثواب باقی ہے. تو میرے بھائیوں, اگر آپ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ خاص کر لیں گے, اللہ کو آپ ایسے اوقات میں یاد رکھیں گے تو قیامت میں اللہ آپ کو یاد رکھے گا. ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے آپ کو معمور کر لیں گے آپ, تو قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھے گا. تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اللہ سے تعلق اپنا مضبوط کر لیں, اللہ سے قریب آپ بن جائیں. یقین مانیے اللہ سے تعلق آپ کا خاص ہو جائے گا تو سارے معاملات آپ کے آسان ہو جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں سے ایسے بے شمار چیزوں کو نکال دے گا جو آپ کے لیے مصیبت کا سبب بننے والے ہیں. پہلا معاملہ. دوسرا معاملہ, دعاؤں کے ذریعے. یقین مانیے میرے بھائیو, اگر آپ دعاؤں کا اہتمام کریں گے اپنی زندگی میں تو بہت ساری چیزوں سے آپ محفوظ رہیں گے. صبح شام کی دعاؤں میں آپ کیا سوال کر رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک من خیرہ واعوذ بک من شرہ. اس دن کے خیر سے آپ فائدہ چاہتے ہیں اور اس دن کے شر سے آپ بچنا چاہتے ہیں. تو یقین مانیے جب دعاؤں کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز آپ کریں گے, اپنی صبح اور شام کا آغاز کریں گے, تو آپ شیطان کے فتنوں سے, شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے. اور آپ کی زندگی کس میں گزرے گی؟ عبادتوں میں گزرے گی. اگر آپ دعائیں کریں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہتری ہی عطا کرے گا. تیسری چیز, عبادتوں کا اہتمام. میرے بھائیوں, یقین مانیے آپ عبادتوں کی زندگی اگر گزاریں گے ہر دن کے لحاظ سے, تو آپ کی زندگی میں ایک ایسا خیر و برکت کا معاملہ آئے گا کہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت ہی برکت عطا کر دے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں اضافہ ہو, اس کو چاہیے کہ اس صلہ رحمی کریں. اگر آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے, تو یقین مانو میں اللہ تعالیٰ آپ کے اوقات میں برکت دے گا. اور آپ نمازوں کے ساتھ, عبادتوں کے ساتھ اپنے اوقات کو لگا دیں گے تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے. اسی طرح سے بندہ توبہ استغفار کر لے. اگر توبہ استغفار وہ کرے گا تو جتنی زندگی اس نے گزاری ہے, جو معاملات اس نے بیکاری میں گزارے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ سارے معاملات کو بہتر سے بہتر بنا دے گا. اسی لیے ضروری ہے ہم اپنی زندگی کا احساس کر لیں. جو موقع آپ کو ملا ہے وہ محاسبہ کر لیں, ہر رات یہ اپنا معمول بنا لیں, ہر دن آپ کا معمول بنا لیں کہ آپ اس اعتبار سے اپنی زندگی کے اوقات کو صحیح معنوں میں پلان کر سکیں, صحیح معنوں میں دیکھ سکیں, تاکہ آپ کا ہر عمل آپ کے لیے باعث رحمت بنے گا اور کوئی بھی آپ کا ایسا کام باعث زحمت نہیں بنے گا. اسی طرح سے کفارۃ المجلس کا اہتمام کر لیں. کتنے ایسے اوقات ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ
ہم وقت گزار دیتے ہیں، بیکار باتوں میں، ادھر کی ادھر کی باتوں میں، غیبتوں میں، چغلیوں میں، ہر طرح سے معاملہ ہم گزارتے ہیں. لیکن بندہ جب کفارۃ المجلس کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی ایک حفاظت کی ضمانت اس کو مل جاتی ہے. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کفارۃ المجلس کے خاطر اس مجلس کو آپ جیسے چاہے بنا دیں، بلکہ آپ اہتمام کریں کہ اپنے اوقات کو، اپنی زندگیوں کو محفوظ کر لیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ توفیق مانگیں، کیونکہ بندہ جب گناہوں سے بچے گا اور نیکی کرے گا تو اس کا سب سے اہم کردار کیا ہے؟ توفیق. اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نصیب ہو جائے گی تو سارے معاملے اس کے لیے آسان ہو جائیں گے. اور ایک بات کے طور پہ میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو مینج کریں، آپ کی زندگی کے اوقات کو آپ ڈیفائن کریں کہ میری زندگی کے اوقات کہاں گزر رہے ہیں. جب اس بات کا احساس آپ کریں گے، ایک ہفتے میں احساس کریں گے، ایک مہینے میں احساس کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ترجیحات کے لحاظ سے کون سے کام کو آپ کو ترجیح دینا ہے، کون سے کام کو آپ نظر انداز کرنا ہے. اس میں ایک بات میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہر کام خود سے نہ کریں. عام طور پہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہر کام خود سے کرنے کے چکر میں سارے ہماری زندگی کے اوقات اس میں لگ جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ جو کام آپ کی صلاحیتوں کے مطابق ہے ان افراد سے وہ کام لیں اور وہ کام زیادہ بہتر ہو جائے گا. ہر کام کے ہم فن کرنے والے یا ہر فن میں ہم مولا سمجھ کر اپنے آپ کو ہر کام میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ ضائع ہو جائیں گے. اسی لیے اپنے اوقات کو سمجھیں، اپنی صلاحیتوں کو سمجھیں اور اپنے اوقات کا صحیح استعمال کریں. اپنے اوقات کا صحیح استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ یہ اوقات آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اوقات ہماری زندگیوں میں عطا کی ہیں اللہ اس کو بہتر بنا دے. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اوقات ہم نے گزارے ہیں گناہوں میں، یہ غفلت میں، تیری زندگیوں سے، تیری عبادتوں سے دور، میرے مولا اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں کہ میرے مولا جو کچھ بھی اوقات ہم نے ضائع کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس اوقات کو، وہ گناہوں کو ہمارے لیے نیکیاں بنا دے میرے مولا. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی غلطیاں ہم سے کی ہیں میرے مولا، یہ زندگی کے اوقات جو ہم سے ضائع ہو چکے ہیں میرے مولا، اللہ تعالیٰ اس ضائع ہونے کو ہم سے بچا لے میرے مولا. اور جتنی بھی زندگی ہمارے لیے باقی ہے میرے مولا اس میں خیر و برکت کے کام ہم سے لے لے میرے مولا. اللہ تعالیٰ اس زندگی میں برکت عطا کر میرے مولا، تاکہ ہم سے ایسے کام ہو جائے مرنے کے بعد ہمارے لیے وہ ذخیر آخرت بن جائیں، مرنے کے بعد ہمارا اجر و ثواب باقی رہے میرے مولا. اے اللہ ہمیں ایسے عبادتوں کی توفیق عطا کر جس میں ہم وقت کی حفاظت کر سکیں اور تیری عبادت کر سکیں اور تجھ کو راضی کر سکیں میرے مولا. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ فی انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.